ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم بھکاری کو دیتے ہیں، لیکن اپنے قریب میں کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کا ہم خیال نہیں کرتے۔ کیوں کہ جو بھکاری ہے وہ پروفیشنل بھکاری ہے، اس کے پاس بڑی دعائیں ہیں ہمارے لیے، اس نے پیٹنٹ الفاظ بنائے ہوئے ہیں، وہ ہماری حالت دیکھ کر ہماری ضرورت کا اندازہ کرتا ہے اور پھر اسی ضرورت کے موافق وہ جو ہے وہ دعائیں دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ جاب والا آدمی ہے، اس کو جاب کی ترقی کی دعا دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ہم جیسا داڑھی والا ٹوپی والا ہے، اس کو حج عمرے کی دعائیں دیتا ہے۔ یعنی وہ جس طرح کا سر دیکھتا ہے اس طرح کی دعاؤں کی ٹوپی اس کے لیے تیار ہے، اس کو پہنا دیتا ہے کہ یہ دعا سنے گا، اس کو جو ہے وہ فوراً پیسے نکال کے دے گا۔ چھوٹے بچے ساتھ ہیں، ان کے مستقبل کے لیے اچھی دعائیں کرے گا، ہم فوراً نکال کے دیں گے کہ اسی کے لیے تو مرے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھکاریوں کو دینے کے عادی ہو گئے، اور ہماری اسی عادت نے معاشرے میں بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے دینے کی عادت نے بھکاریوں کے لیے یہ اپرچونٹی پیدا کی۔ جب اپرچونٹی پیدا کی تو اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے لوگ بھی آ گئے۔ رمضان میں ہم زیادہ بھکاریوں کو دیتے ہیں، تو رمضان میں دیگر کراچی کے علاوہ کے بھی جو بھکاری ہیں وہ سارے کے سارے کراچی میں آ جاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت بھکاری پرور ہیں۔ ہم غریب پرور نہیں، ہم بھکاری پرور بن چکے ہیں، اور ہماری اسی روش نے اس بھکاری کلچر کو فروغ دے رکھا ہے کہ ہم بھکاریوں کو دیتے ہیں تو کمانے کی بجائے اگر کسی بھکاری کو اب تو ایسا زمانہ بھی آ گیا کہ اگر آپ نے سکہ دے دیا تو بھکاری کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ واپس بھی لوٹا دیتا ہے بسا اوقات۔ تو اب بھکاری بھی اتنے غیرت مند ہو چکے ہیں کہ وہ کم پیسے لینے پر تیار نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے گرد و نواح کے لوگ، اپنے ملازمین میں، اپنے گھر کے ملازم جو ہیں، گھر کی ماسی جو ہے، اسے ہم 100 روپیہ زیادہ دینے کے روادار نہیں ہیں، لیکن ہم باہر کے بھکاری کو لازمی فیڈ کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس نہ ہونے کا خمیازہ ہے، جو ہم کئی طرح سے بھگت رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ ہم بھکاریوں کو دیے جا رہے ہیں، بھکاریوں کے اپنے بچے بھیک مانگنے کے لیے کم پڑ جاتے ہیں تو وہ دوسرے بچوں کے لوگوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ زیادہ ہے اور اس میں لوگ کم ہیں کلیکشن کرنے کے لیے، وہ دوسروں کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ کتنے کیسز ہیں۔ تو ہم جو بھکاریوں کو دیتے ہیں اس کا نقصان دیکھیے کہاں تک جا رہا ہے، کیونکہ بھکاری تو ایک تو لو انویسٹمنٹ بزنس ہوتا ہے، ایک زیرو انویسٹمنٹ بزنس ہے، اس نے تو زیرو انویسٹ کیا ہوا ہے، اور ہمارا دریائے سخاوت دیکھ کر اس کے پھٹے پرانے وہ کپڑے دیکھتے ہیں اور دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس نے جو نارمل کپڑے ہیں وہ اپنے اسی جھولے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور فقیرانہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ جب وہ اس ڈیوٹی سے فارغ ہوگا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگا تو یہ وہ چولا اتارے گا، نارمل کپڑے پہنے گا اور چل دے گا۔ تو پیشہ ورانہ جو بھکاری ہیں ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا کہ یہ خیرات کا کوئی انداز نہیں ہے، اور یہ بڑھتا بڑھتا ایسا سیلاب ہے کہ یہ پہلے مسجد کے دروازے تک ہوتا تھا، اب مسجد کے اندر تک آ گیا ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ سلام پھیر لیا، دعا کے بعد کوئی کھڑا ہوتا تھا، اب سلام پھیرتے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے اگر اس بھیک کے کلچر کو ختم نہ کیا تو قوی امکان ہے کہ میں ایسے بیان کر رہا ہوں اور ادھر سے کوئی کھڑا ہو جائے دوسرا بیان کرنے کے لیے کہ بھائی
آپ اپنی تقریر روکو، ذرا پہلے میرا احوال سنو۔ تو اس لیے جو بھیک مانگنا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے لیے انگارے جمع کرتا ہے، اب وہ چاہے کم انگارے جمع کر لے یا زیادہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے بھیک مانگنے والا شخص قیامت کے دن اس طرح اللہ کے حضور حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر ایک گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ بھیک مانگنا گناہ ہے، اتنی وعید ہے، تو اب اس بھکاری کے سپورٹر کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہمیں بھکاری کو دینا اچھا لگتا ہے، تو بھائی اگر یہی کرنا ہے اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لو، ایک گلک رکھ لو، جب دل چاہے کہ صدقہ کرنا ہے 10 روپے کرنے ہیں اس کے اندر ڈالتے جاؤ، اور یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آ جائے گا کہ مہینے 2 مہینے کے بعد اتنی اماؤنٹ بن جائے گی کہ آپ اس کو دیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا۔ اس طرح سے بھکاری کلچر کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور یہ اپنے تمام مفسدات کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب یہاں سے اگر ہم بھکاری کو، مسجد کے بھکاری کو منع کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر اعلان نہ کرے، تو ہمارے کچھ ایسے ہمدرد اور انٹلیکچوئل قسم کے ہمدرد وہ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، حضور کے زمانے میں تو لوگ آتے تھے مسجد میں اور ان کی حاجت پوری کی جاتی تھی، آپ ان بھکاریوں کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ اب بھکاری بھی ٹھیکے میں ملتے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، تو اب ان کو کیا سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھیے زمانہ رسالت میں بھیک مانگنا کوئی پیشہ نہیں بنا تھا، اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ بارگاہ رسالت میں آ کے سوال کرتا تھا، حضور علیہ السلام کسی مخیر صحابی کے ذمے اس کا معاملہ لگا دیتے تھے۔ اس طرح سے لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک شخص اپنی جو ہے وہ رونا رو رہا ہے، اور وہ رونا بھی انتہائی پروفیشنل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، لیکن یہ کہ یہ چیز اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا اگر انسداد ہم نہیں کریں گے تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سوسائٹی کا جو ایک داغ ہے یہ بڑھتے بڑھتے پوری سوسائٹی کو داغدار کر دے گا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھیک مانگنا یہ دوسرے لوگوں کو بھی جو تھوڑا سا بھی ضرورت مند ہے اس کی عزت نفس کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ برقع پوش خواتین ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی بچی ہے، اور ان بچیوں کو دیکھ کر، چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی بھی بھکاری خاندان کی نہیں ہے۔ ان کے کپڑوں سے، ان کی صورت سے، چھوٹی ننھی منی بچیاں۔ لیکن کیا ہے کہ ان بھکاریوں نے جو ہمارا ذہن بنا دیا ہے، اس میں جس کو تھوڑا سا بھی مسئلہ ہے وہ نکل کر تیار ہے۔ اب یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں راشن نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کون سی چورنگی ہے جس پر دسترخوان نہیں لگا ہوا؟ میں آپ کو ایسی چورنگیاں بتا دیتا ہوں جس میں چاروں طرف ایک ایک ویلفیئر کا دسترخوان لگا ہوا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو بھائی اتنے زیادہ دسترخوان ہونے کے باوجود بھی اگر تمہارے بچے بھوکے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا۔ اور وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کھانا کھائیں، وہ آپ کو ساتھ پیک کر کے دے دیتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جا کر کھلائیں۔ اور وہاں وہ مٹن دستیاب ہے کہ جو لاکھ روپیہ کمانے والا ہے اس کے گھر میں بھی ہفتے کے ہفتے نہیں پکتا، 1200-1300 روپے کلو والا۔ تو یہ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ مہنگائی کے اندر جو طبقہ پس رہا ہے، دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم اپنے ارد گرد ان ضرورت مند دوست احباب کو دیکھیں کہ جو اس گرتی ہوئی معاشی حالت میں اپنے گھر کے معاملات چلانے کو پریشان ہیں۔ ہم بھکاریوں کے پروردہ نہ بنیں، ہم بھکاریوں کو پالنے والے نہ بنیں،
کیونکہ یہ معاشرے کا ایسا ناسور ہے کہ ہم اس کو اگر ختم کرنا چاہیں تو یہ بہت دیر کے بعد ختم ہوگا۔